ملی ہے وہ صحیح استعمال ہو جائے. یہ بھی ایک ذمہ داری ہے کہ ہماری قوتیں صحیح استعمال ہو. اگر قوتیں صحیح استعمال نہیں ہوتی ہے تو ناشکری ہے. اس لیے قوتوں کا اور نعمتوں کا صحیح استعمال ہونا ضروری ہے. مثلاً دعاؤں میں جہاں اور بہت سی دعا بھی ہے اور رہبری بھی ہے، ایک رہبری ہم کو یہ دی گئی ہے، اللہم لما رزقتنی مما احب فاجعلہ قوۃ لی فیما تحب، کہ اللہ مجھے جو پیاری پیاری چیزیں نعمتیں آپ نے دے رکھی ہے یہ تو آپ کا ایک احسان ہوا. اگلا احسان بھی میں چاہتا ہوں کیونکہ میں تو آپ کے احسانوں کا محتاج ہوں. تو جس طرح یہ چیزیں دے رکھی ہے، یہ قوتیں دے رکھی ہے، میری عرض اگلی یہ ہے فَجْعَلُوا لِي قُوَّةً فِيمَا تُحِبُّونَ، کہ یہ نعمتیں، یہ صلاحیتیں، یہ قوتیں وہاں استعمال ہو جہاں کے لیے اور جس کام کے لیے یہ بنی ہے، اور وہاں استعمال ہو جہاں اس کا استعمال ہونا آپ پسند کرتے ہیں. ہماری صلاحیتوں کو، ہماری قوتوں کو وہاں استعمال کرنا چاہیے جہاں اللہ پسند کرے. یہ راستہ بتایا ہے. ہاں، کہ ہماری صلاحیتیں، ہماری طاقتیں وہاں استعمال ہو جہاں اللہ پسند کرتے. اس لیے اپنے سننے کو صحیح کرنا ہے. ہاں، سننے کے بارے میں ہم کو یہ ہدایت ہے کہ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب. بشارت دیجیے بندوں کو، یوں کہ بشارت دیجیے بندوں کو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہم کو بشارتوں سے چلاتے ہیں. ہاں، ورنہ تو وہ اپنے رعب دبدبے سے بھی چلا سکتے تھے. ہاں، ڈرا دھمکا کر بھی چلا سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ اللہ ہم کو بشارتوں سے چلاتے ہیں، خوشخبریوں سے چلاتے ہیں، انعام اکرام کے وعدوں سے چلاتے ہیں کہ میرے انعام اکرام کے وعدوں کا دھیان کرو، کہ میں نے تمہارے لیے ذمہ داریوں کی پوری ہونے کی صورت میں کیا کیا انعام، کیا کیا اکرام، کیا کیا وعدے میرے ہیں، اس کا دھیان رکھو. اللہ کے انعام اکرام کے شوق میں کام کریں. تو اللہ کہتے ہیں فبشر عباد، بندوں کو بشارت دیجیے، خوشخبری دیجیے. کون سے بندے؟ الذین یستمعون القول، کہ جو بات اپنے ارادے اور دھیان سے سنتے ہیں. ہاں، یہ ضروری ہے کہ بات اپنے ارادے اور دھیان سے سنیں. یہ نہیں کہ کان پر آواز آ رہی ہے اور ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں. یہ نہیں. مستمع اس کو کہتے ہیں جو ارادے کے ساتھ سنے. کسی ضرورت کے موقع پر آپ بات سنتے ہیں، ڈاکٹر کی، وکیل کی، یا اور کسی لین دین کے معاملے میں کوئی بات سنتے ہیں تو آپ اپنے دھیان کو یکسو کر کے سنتے ہیں. دین کا بھی یہی تقاضا ہے، بلکہ اس سے زیادہ تقاضا ہے کہ دین کی بات کو دھیان سے سنیں، سیکھنے کے لیے سنیں، سیکھنے کے لیے سنیں کہ سیکھ لے گا تو عمل کرنے میں آسانی ہو جائے گی کہ سیکھ لیا ہے. ہاں، سیکھ لیا ہے تو کہا بشارت دیجیے بندوں کو جو بات کو ارادے سے سنتے ہیں. اور سن کر کیا کرتے ہیں؟ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، کہ سننے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کرتے ہیں کہ اتباع احسن کرتے ہیں. کہ اتباع احسن کا کیا مطلب ہے؟
سن کر کے اتباع احسن کرتے ہیں۔ اتباع احسن کا کیا مطلب ہے؟ اتباع احسن کا مطلب یہ ہے کہ جب سننے کے بعد کام کی ذمہ داری آوے، عمل کا تقاضا آوے، تو اپنے کام کو، اپنے عمل کو اچھی سے اچھی شکل میں پیش کرے، اچھی سے اچھی شکل میں پیش کرے، کیونکہ سننے کے بعد تقاضے آئیں گے۔ جسے اذان سنی ہے تو اذان سننے کا کیا تقاضا ہے؟ کہ اذان سننے کا تقاضا یہ ہے کہ مسجد کی طرف چلو، نماز کی تیاری کرو۔ اقامت سنی کہ کھڑے ہو جاؤ صفوں میں۔ اقامت سنی، اس کا تقاضا یہ ہے کہ صفوں میں کھڑے ہو جاؤ، تقاضا ہوتا ہے۔ تو اللہ کی بات سنی تو سن کر اتباع احسن کرتے ہیں۔ کہ اتباع احسن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب عمل کا نمبر آئے گا تو عمل کو اچھی سے اچھی شکل میں پیش کریں گے، عمل کو اچھی سے اچھی شکل میں پیش کرنا۔ ایک تو ہے سر سے اتار دینا، فارغ ہو جانا، یہ تو ادنا درجہ ہے، اور ایک ہے کہ عمل کو اچھے سے اچھے طریقے سے پیش کرنا۔ ہاں، یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے عمل کو، اپنے کام کو اچھی سے اچھی طرح پیش کرو، اچھا بنا کر کے پیش کرو۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ اچھی طرح کام کرو، اچھی طرح سے کام کرنے والوں سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ یہ دعوت دی ہے کہ اچھی طرح کام کرو، اللہ تعالیٰ اچھی طرح کام کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، کہ جو کام بھی لے اسے اچھی طرح کرے، اس میں خوبی پیدا کرے۔ جیسے دنیا کی چیزوں میں، مادی چیزوں میں جب کوئی آدمی کوئی چیز بناتا ہے تو بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں خوبی پیدا ہو جاتی ہے، تاکہ اس کے مقصد بنانے کا پورا فائدہ حاصل ہو جائے۔ گھر بنائے گا، کپڑے بنائے گا، چیزیں گھر کی بنائے گا تو اپنی طاقت کے مطابق اچھے سے اچھی بنائے گا، جیسے اس کی حیثیت ہے اس کی حیثیت کے مطابق اپنے کام کی چیزوں کو اچھی سے اچھی بنانا، یہ آدمی کا مزاج ہے۔ دین یہ کہتا ہے کہ دین کے کاموں کو بھی اچھی سے اچھی طرح کرو، کیونکہ جس طرح دنیا کی چیزیں تمہارے لیے ہے، یہ بھی تمہارے لیے ہے۔ یہ اللہ کے لیے نہیں کہ تو اللہ کا ہے، نہیں، یہ بھی تمہارا ہے۔ اللہ تو بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے۔ اللہ نے تو ہم کو بتایا تھا کہ ان احسنتم لانفسکم، اگر اچھا کرو گے اپنے لیے اچھا کرو گے، کیوں کہا اچھا کرو گے اپنے لیے اچھا کرو گے۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا أَيْ فَعَلَيْهَا، اور اگر برا کرو گے تو برا کرنے کا وبال تمہاری طرف ہی لوٹ کر آئے گا۔ اللہ بے نیاز ہے، جی ہاں، اس لیے یہ دعوت ہے کہ اپنے کاموں کو اچھی سے اچھی طرح کرو۔ فَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اچھی طرح کام کرو، اللہ تعالیٰ اچھی طرح سے کام کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ رہبری ہے، یہ تبعون احسن، یہ اتباع احسن کرتے ہیں کہ کام کرنے کا نمبر آتا ہے، کام کرنے کا موقع آتا ہے تو اپنے کاموں کو اچھی سے اچھی طرح کریں، تاکہ عمل میں اچھائی پیدا ہو۔ عمل میں اچھائی پیدا ہوتی ہے ایک تو اچھی نیت سے، ہاں، اچھی نیت سے اچھائی پیدا ہوتی ہے۔ کہ کام کرنے کی کیا نیت ہے؟ 3 درجے ہوتے ہیں۔ ایک درجہ ہوتا ہے کہ کام کر لیا، نہ اچھی نیت نہ بری نیت،
اس کو عادت کہتے ہیں کہ کام تو کر لیا، اچھی نیت تھی بری نیت تھی کہ کچھ نہیں، یہ عادت کہلاتی ہے۔ اور ایک یہ کہ کام کرے اور بری نیت سے کرے، یہ وبال ہے، یہ وبال ہے۔ اور ایک کام کرے اور اچھی نیت سے کرے۔ اچھی نیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے، آخرت میں کام آوے اس لیے کام کرے۔ اللہ کو چاہنے والے، آخرت کو چاہنے والے، یہ بندے اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں کہ آخرت چاہتے ہیں کہ ہماری آخرت بن جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کا راضی ہو جانا سب سے بڑی بات ہے۔ اللہ بڑے ہیں، اللہ کا راضی ہونا یہ بڑی بات ہے کہ اللہ راضی ہو گیا، کہ سب کام ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، اللہ راضی ہو گئے۔ اچھی نیتوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں۔ اچھی نیت ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے، آخرت بنانے کے لیے کرے۔ ہاں، اللہ کو یہی چیزیں پسند ہے کہ نیت اچھی ہو، عمل اچھا ہو۔ نیت اچھی ہو، عمل اچھا ہو۔ عمل کے اچھا ہونے کا کیا معیار ہے کہ کون سے عمل کو اچھا کہیں گے؟ کہ وہ عمل اچھا ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق ہو، وہ اچھا عمل ہے، وہی صحیح ہے، وہی صحیح ہے۔ ہماری طرف دو ذمہ داریاں ہیں، ایک اللہ کے حکم کو دیکھنا اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھنا۔ یہ دو ذمہ داریاں کہ ہر کام میں یہ دیکھا جائے گا اور ہر حالت میں یہ دیکھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، اور جو حکم ہم کو ملا ہے اس کے پورا کرنے کا کیا طریقہ بتایا ہے، کیونکہ حکم تو آئیں گے اللہ کی طرف سے، اور کوئی حکم دینے والا نہیں ہے۔ حکم اللہ دے گا، احکام آسمان سے آئیں گے، فرائض کے احکام، حرام حلال کے احکام، آپس کے حقوق کے احکام، ہاں یہ سارے کے سارے احکام جو آئیں گے وہ آسمان سے اللہ کی طرف سے بذریعہ وحی نبی پر آئیں گے۔ پھر ان حکموں کے پورا کرنے کا کیا طریقہ ہے، وہ طریقہ نبی بتائے گا، وہ طریقہ نبی بتائے گا کہ فلانا حکم ہے اس کے پورا کرنے کا یہ طریقہ ہے، فلاں چیز منع ہے اس سے بچنے کا یہ طریقہ ہے۔ کیونکہ حکم دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک حکم وہ ہوتے ہیں کہ جن کے کرنے کے لیے کہا گیا ہے، ایک حکم وہ ہے جس سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے۔ حکم امتثالی، حکم امتناعی، کہ وہ حکم کہ جس کو بجا لانا ضروری ہے اور وہ حکم کہ سے بچنا ضروری ہے۔ دونوں قسم کے حکم ہوتے ہیں، دایاں بایاں۔ جی ہاں، ایک لائن چلنے کی، ایک لائن بچنے کی ہوتی ہے۔ ایسے ہی دین میں بھی ایک لائن چلنے کی ہوتی ہے، ایک لائن بچنے کی ہوتی ہے۔ چلنے کی لائن پر چلنا ضروری اور بچنے کی لائن سے بچنا ضروری۔ اس سے پیدا ہوگی اور اس سے قائم ہوگی اللہ کی اطاعت۔ جو چیز بچنے کی تھی اس سے اپنے آپ کو بچایا، اور جو چیز کرنے کی تھی اس کو آدمی بجا لایا، کر دیا۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت قائم ہوتی۔ زمین پر رسولوں کو جو بھیجا جاتا ہے وہ اس لیے بھیجا جاتا ہے تاکہ زمین کے رہنے والی انسانیت اللہ تعالیٰ پر ایمان لا کر اللہ کی اطاعت کرے۔ یہ اصل کام ہے، یہ اصل کام ہے بنی آدم کا، اور یہ اصل کام ہے تمام جنوں کا، تمام انسانوں کا۔ کہ تمام جن اور تمام انس
جو زمین پر ہیں ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اللہ مان کر اور اپنی زندگی اس کی اطاعت والی بنائے. یہی رسولوں کے زمین پر آنے کا مقصد ہوتا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ کہ جب کبھی ہم نے کوئی رسول بھیجا ہے اپنے بندوں کی طرف تو اس کے بھیجنے کی اس کے بھیجنے سے یہی مقصد ہوتا ہے. یہ زمین پر رہنے والے انسان اس رسول کی رہبری میں اللہ کی اطاعت کریں. اللہ کی اطاعت کرنا یہ اصل کام ہے. یہ اصل کام ہے. اطاعت کی خاصیت یہ ہے کہ اگر اطاعت وجود میں آئی تو رحمت وجود میں آئے گی. اطاعت وجود میں آئی تو رحمت وجود میں آئے گی. اطاعت کی یہ خاصیت ہے. ہاں جیسے گرمی کی خاصیت ہوتی ہے، سردی کی خاصیت ہوتی ہے، ایسے ہی اطاعت اللہ تعالیٰ کی زندگیوں میں آئے گی. انسانوں کی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت آئے گی. تو اطاعت کی خاصیت یہ ہے کہ اطاعت کی وجہ سے یعنی تابعداری قبول کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آئے گی. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی تاکہ تمہارے اوپر رحم ہو جائے. یہ کہا کہ رحم لانے کا ایک ہی راستہ ہے. وہ راستہ یہی ہے کہ صحیح نیت کے ساتھ اپنی جان سے اپنے مال سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، اس کے حکموں کو نبی کے طریقے سے پورا کیا جائے. یہ زندگی کا اصل کام ہے. اور رسولوں کی بعثت اور رسولوں کا زمین پر آنا یہ اسی کام کے لیے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ کہ ہم نے جب کبھی زمین پر کوئی رسول بھیجا ہے، رسول کو پیدا کیا ہے تو اس کے پیدا کرنے کی اس کے سوا اور کوئی غرض نہیں ہوتی کہ وہ رسول ایسی رہبری کرے کہ زمین پر بسنے والے انسان اللہ تعالیٰ کو اللہ مان کر اس رسول کی بات کو سچی مان کر اپنی جان سے اپنے مال سے اپنی نیت سے اللہ کی اطاعت اور تابعداری کرنے والے بنے. اس کو اطاعت کہتے ہیں. یہ زندگی کا اصلی کام ہے. اطاعت میں سب چیزیں آ جاتی ہیں. ایمان لانا، اپنے ایمان میں قوت پیدا کرنا، اپنے ایمان میں قوت پیدا کرنا. اپنے ایمان میں بھی قوت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو ایمان باپ دادوں سے ملا ہے اور ٹھیک ہے لیکن قناعت کرنا یہ صحیح نہیں بلکہ اپنے ایمان میں قوت پیدا کرنی. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کام کے بارے میں فرماتے تھے کہ ہمارا یہ کام ایمان کی تحریک ہے. ایمان کی تحریک ہے. انہیں ایمان کو حرکت میں لانا ہے، ایمان کو قوت میں لانا ہے. اپنے ایمان کو حرکت میں لانا، اپنے ایمان کو قوت پیدا کرنا. کہ ایمان کی قوت سے کیا ہوگا؟ ایمان کی قوت سے کیا ہوگا؟ کہ ایمان کی قوت سے یہ ہوگا کہ اللہ کے فرائض ادا ہوں گے. ہاں، اللہ کے فرائض ادا ہوں گے. اگر ایمان میں قوت نہیں ہے تو پھر اللہ کے فرائض کے ادا کرنے میں آدمی پیچھے رہ جائے گا. ہاں، پیچھے رہ جائے گا. کوتاہیاں ہوگی، سستیاں ہوگی. کیوں؟ کہ ایمان میں طاقت نہیں ہے. جس طرح بدن میں طاقت نہ ہو تو زندگی کی ضروریات پورا کرنے میں آدمی لاچار ہو جاتا ہے. کیوں؟ کہ اس کے بدن میں طاقت نہیں ہے. اس کے بدن میں طاقت نہیں ہے. جی ہاں، تو بدن کی طاقت سے بدن کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. بدن کی طاقت سے بدن کو راحت ملتی ہے. ایسے ہی میرے دوستو، ایمان میں طاقت آنے سے
جو ایمانی ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر رکھی ہے وہ ایمانی ذمہ داریاں پوری ہوگی ایمان میں طاقت پیدا ہونے کی وجہ سے. اگر ایمان میں طاقت نہیں پیدا ہوئی تو جو ایمانی ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر رکھی ہے وہ پوری نہیں ہوگی بلکہ یہ اس میں کمزور پڑے گا. اس لیے ہم کو ایمان یقین بنانے کی دعوت دی ہے کہ اپنے ایمانوں میں یقین پیدا کرو. وہ یقین کس چیز کا؟ کہ اللہ کے وعدوں کا. یقین اللہ کے وعدوں کا کہ اللہ نے ہم سے وعدے کیے ہیں کہ یہ عمل کرو اس پر یہ دوں گا، یہ عمل کرو اس پر یہ ملے گا، یہ کام کرو اس سے دنیا میں یہ ہوگا. اس کو وعدے کہتے ہیں. ہاں تو اللہ کے وعدوں کا یقین پیدا ہو کہ ہم عمل کریں گے اور اللہ تعالیٰ ہم کو یہ دیں گے. تو ایک تو ایمانوں میں یقین پیدا ہونا کہ یقین آدمی کو اطاعت کی طرف لے جاتا ہے. جس چیز کا یقین پیدا ہوگا اس چیز کی طرف آدمی جائے گا. مال کا یقین ہوگا تو مال کمائے گا کہ مال سے سب کچھ ہوتا ہے تو آدمی مال کماتا ہے. عہدوں سے سب کچھ ہوتا ہے تو آدمی عہدے کماتا ہے. زمین جاگیر سے سب کچھ ہوتا ہے تو اس کی فکر میں لگتا ہے. جس چیز کا یقین ہوتا اس کی طرف آدمی جاتا ہے. اس لیے دین کی دعوت میں بھی یہ ہے کہ اللہ کے وعدوں کا یقین پیدا کرو، اللہ کے حکموں میں کامیابی کا یقین پیدا کرو. جب اللہ کے حکموں میں کامیابی کا یقین پیدا ہوگا، اللہ کے وعدوں کا یقین ہوگا تو آدمی اللہ کے حکموں کی طرف جائے گا اور حکموں کو پورا کر کے اپنی کامیابی لے گا. ہاں ایمانی تحریک کا مطلب یہ ہے، ایمانی تحریک کا مطلب یہ ہے کہ ایمان حرکت میں آوے، ایمان قوت میں آوے. ہاں بدن اپنے نفع کے لیے حرکت میں آتا ہے، بدن اپنے نفع کے لیے قوت خرچ کرتا ہے. ایسے ہی ایمان کہ اپنے ایمانی نفع کے لیے، ایمانی ذمہ داریوں کے لیے ایمان میں قوت پیدا کرنی ہے. جب ایمان میں قوت پیدا ہوگی تو ایک تو یہ ہوگا کہ اللہ کے فرائض ادا کرے گا. یہ تاثیر ہے اس کی. ایمان میں طاقت آئی، اللہ کا خوف پیدا ہوا، اللہ کی باتوں کا یقین پیدا ہوا. ایمان کی قوت کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کا خوف پیدا ہوا، یقین پیدا ہوا تو اللہ کے فرائض پورے کرے گا. ہاں اللہ کے فرائض ادا کرنے کے لیے ایمانی قوت ضروری ہے. دوسرا، اللہ کے حرام سے بچنے کے لیے بھی ایمانی طاقت ضروری ہے. اگر اللہ کی ایمانی طاقت نہیں پیدا ہوئی ہے تو حرام سے بچنا آسان نہیں ہے، کیونکہ حرام میٹھا بھی ہوتا ہے. حرام میٹھا ہوتا ہے، حرام بہت ہوتا ہے. ہاں اس لیے آدمی للچاتا ہے، اس کو اپنی راحتیں حاجتیں اسی میں نظر آتی ہے. ہاں اگر ایمانی طاقت نہیں ہے تو حرام سے نہیں بچے گا، مشکل پڑے گی. اس لیے کہا کہ اپنے ایمانوں میں قوت پیدا کرو. ایمان کی دعوت سے، ایمان کی محنت سے اور اپنی دعاؤں سے اپنے اندر ایمان کی طاقت پیدا کرو. ہاں اپنے اندر ایمان کی طاقت پیدا کرو کہ اللہ مجھے ایسا ایمان دے کہ جو پلٹے نہیں. اللہم آتنی ایمان لا یرتد. اے اللہ مجھے اسی ایمان یقین دے کہ اصلی مقصد سے زندگی نہ پلٹے بلکہ اس پر قائم دائم ہو جائے. اللہم آتنی ایمان لا یرتد ویقینا لیس بعدہ کفر. اور مجھ کو ایسا یقین دے تیرے وعدوں کا، تیرے حکموں کا، ثواب عذاب کا. ہاں ایسا یقین دے کہ اس یقین کے بعد پھر کفر نہ ہو. بعض مرتبہ یقین بھی ہوتا ہے اور کفر بھی ہوتا ہے. یقین ہے کہ صحیح تو یہی ہے، حق یہی ہے، لیکن آدمی اپنی نفسانیت کی وجہ سے اپنے آپ کو اس حق کا تابع نہیں کرتا بلکہ اس کے خلاف کرتا ہے. کیوں کہ اس کا نفس اس کے اوپر غالب آ گیا ہے. ہاں
اس کا نفس اس کے اوپر غالب آیا گیا ہے، اس کی خواہش اس کے اوپر غالب آ گئی ہے، اس نے اپنی ذات کو سب کچھ سمجھا ہے، اس کی وجہ سے باوجود جاننے کے کہ یہی صحیح ہے، یہی حق ہے، لیکن نہیں ماننا ہے، نہیں ماننا ہے، تو اس نے کہا کہ مجھ کو ایسا یقین دے کہ جس یقین کے بعد کفر نہ ہو۔ ابو جہل یہ کہتا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ میں بالکل یہ جانتا ہوں کہ یہ آدمی جو کچھ کہتا ہے صحیح کہتا ہے۔ ہاں مغیرہ ابن شعبہ ایک مشہور صحابی ہیں، یہ دونوں کھڑے تھے، باتیں کر رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، حضور نے ان کو دعوت دی، آپ کا تو کام یہی تھا کہ جہاں موقع ملا، جہاں سہولت ہوئی، نئی سہولت ہوئی، آپ اپنی دعوت دیتے رہتے تھے۔ آپ کو اللہ نے داعی بنایا تھا، مبلغ بنایا تھا کہ دعوت دو، اور جو دعوت قبول کرے اس کو اللہ کے احکام پہنچاؤ۔ اللہ کے احکام پہنچانے کا نام تبلیغ، نبی کے طریقوں کے پہنچانے کا نام تبلیغ۔ تو پہلے دعوت ہوتی ہے، پھر تبلیغ ہوتی ہے۔ آپ نے ان کو دعوت دی، اے ابو الحکم، اس کو ابو الحکم کہتے تھے، اے ابو الحکم ہماری بات قبول کر لو، ہماری بات مان لو۔ تو وہ کہنے لگا کہ ابھی تک آپ نا امید نہیں ہوئے ہیں، کتنا عرصہ ہو گیا کہ ہم آپ کی بات کو ٹھکراتے ہیں، آپ کی مخالفت کرتے ہیں، ابھی تک آپ نا امید نہیں ہوئے۔ تو بات یہی ہے کہ نبی نا امید نہیں ہوتا، اور ہمارے لیے بھی اصولی بات یہی ہے کہ ہم کام کریں اور کام کے نتیجے ظاہر ہونے میں دیر لگے تو کوئی نا امید نہ ہو، بلکہ اپنے کام کو پورا کرنے کی ہمت کریں۔ جی ہاں، یہ اصول ہے کہ اپنے کام کو پورا کرنے کی ہمت کرو، جو کمی رہ جاتی ہے اسے پورا کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ کا اس پر فیصلہ ہو جائے، نتیجہ آ جائے۔ تو وہ آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ آپ ابھی تک نا امید نہیں ہوئے۔ تو آپ نے ان کو دعوت دی اور اس نے بات نہیں مانی۔ جب آپ وہاں سے روانہ ہو گئے تو مغیرہ ابن شعبہ سے کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ شہید تو انہی کا ہے، یقین ہے اس کو کہ شہید انہی کا ہے، حق انہی کا ہے۔ جو کچھ رہے 40-50 سال سے سن رہے ہیں، کبھی کوئی بات غلط نہیں کہی، کوئی عمل غلط نہیں کیا، کوئی حرکت قابل اعتراض نہیں ہوئی، شہید تو انہی کا ہے، لیکن ماننا نہیں ہے، ماننا نہیں ہے۔ یہ کیفیت جو آدمی میں پیدا ہوتی ہے اس کو ضد کہتے ہیں، اس کو ضد کہتے ہیں۔ یہ خصلت بہت محروم کرنے والی خصلت ہے کہ کسی میں ضد پیدا ہو گئی، عناد پیدا ہو گیا، ضد۔ اللہ تعالیٰ ضدی لوگوں کو محروم کرتے ہیں، اگر وہ اپنی ضد نہیں چھوڑتے تو وہ محروم ہوتے۔ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، کہ نا امید ہو گیا ہر زبردستی والا اور ہر ضد والا، کیونکہ ضد والا اپنے کو طاقتور سمجھتا ہے، کسی سے متاثر نہیں ہوتا، کہ اگر اس میں یہ کیفیت پیدا ہو گئی وہ اپنی بات چھوڑتا نہیں ہے تو اس کو کوئی خیر نہیں ملے گی، بلکہ وہ اپنی ضد کی وجہ سے محروم ہوگا۔ تو یقین تو ہے کہ یہی صحیح ہے، لیکن یقین کے ساتھ کفر ہے۔ یہ میں کہنے جا رہا تھا، یقین بھی ہے اور کفر بھی ہے، یقین بھی ہے اور کفر بھی ہے، کہ جانتے ہیں کہ حق یہی ہے، صحیح یہی ہے، لیکن نہیں کرنا ہے۔ اس کو نفسانیت کہتے ہیں، اس کو نفسانیت کہتے ہیں، کہ اس کے نفس نے باطل کو اور غلط کو اس کے سامنے مزین کیا ہے، شیطان نے غلط چیز کو اس کے سامنے لگایا ہے،
اس لیے وہ اپنی غلط چیز کو چھوڑتا نہیں ہے۔ آدمی کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب اس کو اللہ کی طرف سے کوئی چیز صحیح پہنچے تو اس کا حق یہ ہے کہ وہ اسے قبول کرے۔ ہاں، حکم ہے یہ کہ ایک صحیح بات پہنچ گئی، صحیح بات سمجھ میں آ گئی، کہ اب صحیح بات پہنچ گئی، صحیح بات سمجھ میں آ گئی کہ اب اس کو قبول کرنا چاہیے، اپنے آپ کو اس صحیح بات کا تابع کرنا چاہیے، اپنی نفسانیت کو چھوڑ دینی چاہیے، اپنی بڑائی کو، اپنی ضد کو چھوڑ دینی چاہیے۔ یہ تقاضا ہے تاکہ اطاعت وجود میں آئے۔ اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے، اطاعت قائم کرنے کے لیے رسول بھیجے گئے ہیں، اطاعت کو زندگی میں لانے کے لیے یہ چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، اور ہم کو اطاعت کا حکم دیا گیا ہے کہ دعوت جو ہوتی ہے اللہ کی طرف، وہ اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے ہوتی ہے، کہ اللہ کی اطاعت کریں گے، اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے، ذمہ داروں کی بات مانیں گے۔ ہاں، اس کو اطاعت کہتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی بڑی خوبی یہی تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو اطاعت کا اور تابعداری کا پابند کر دیا تھا کہ ہر حال میں بات مانیں گے اور بات مان کر چلیں گے۔ چنانچہ صحابہ کرام یہ کہا کرتے تھے کہ بایانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعة فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی اثارۃ علینا، کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ قول قرار کیا ہے، ہاں، یہ قول قرار کیا ہے کہ ہم آپ کی بات مانیں گے، کیونکہ آپ سچے رسول ہیں، اللہ نے ہماری طرف آپ کو بھیجا ہے، ہاں، اور آپ کی زندگی کو دیکھا ہے، آپ دعوت دے رہے ہیں، ہماری بھلائی ہے اس دعوت کے قبول کرنے میں۔ اس لیے کہا کہ ہم نے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے یہ بات طے کی ہے کہ ہم آپ کی بات سنیں گے اور مانیں گے۔ یہ بات ہر ایک کے ذمے ہے، ہر مسلمان کے ذمے ہے کہ وہ اللہ کی سنے، اللہ کی مانے، اللہ کی بات سنے، اللہ کی بات مانے۔ ہاں، اس میں کوئی آگے پیچھے نہ ہو، اس کو اطاعت کہتے ہیں، اس کو اطاعت کہتے ہیں۔ یہ زندگی کی بڑی ذمہ داری ہے کہ زندگیاں ہماری اللہ کی اطاعت پر آ جائے۔ تو کہتے ہیں بایانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعة، ہم نے قول قرار کیا ہے کہ آپ کی بات سنیں گے بھی اور مانیں گے بھی۔ ہاں، یہ نہیں ہوگا کہ ایک کان سے سن ایک کان سے نکال دیں گے، نہیں، بات سنیں گے، بات مانیں گے۔ اسلام اسی کا نام ہے، اسلامی مزاج اسی کا نام ہے، اسلامی مزاج، ایمانی مزاج۔ اسلامی مزاج، ایمانی مزاج کس کو کہتے ہیں؟ کہ اسی کو کہتے ہیں کہ بات سنیں، بات مانیں، بات سنیں، بات مانیں۔ جو بات نہ سمجھ میں آئے اسے پوچھے، جو یاد نہ ہو اسے یاد کر لے تاکہ عمل کرنے میں کمی نہ آئے۔ صحابہ یہ کہتے تھے کہ آپ کی سنیں گے، آپ کی مانیں گے، کہ کس حال میں، کہ ہر حال میں۔ یعنی بتاتے تھے کہ اللہ غریب بنائیں گے تو غریبی میں بات مانیں گے، اللہ مالدار بنائیں گے تو مالداری میں بھی بات مانیں گے۔ ہاں، جی چاہنے والی باتیں آئی، جی بھی چاہ رہا تھا وہی کام ذمے میں بھی آیا، بعد میں اس کو لے لیتا ہے کہ جی چاہنے کی بات آئے تو بھی بات مانیں گے، اور ایسی بات آئی ذمہ داری میں کہ جس کو جی نہیں چاہ رہا ہے لیکن بات آئی ہے ذمے، کام آیا ہے ذمے، کہ اس کو بھی مانیں گے، جی چاہے تو، جی نہ چاہے تو۔ اور آخری بات یہ ہے، کوئی ہم کو پوچھے تو، کوئی ہم کو نہ پوچھے تو۔ ہاں، کوئی ہم کو پوچھے تو آدمی کو شوق پیدا ہوتا ہے کہ مجھے پوچھتا ہے، مجھے پوچھ کر کرتا ہے، مجھے آگے بڑھاتا ہے، اور کسی نے پوچھا نہیں، کسی نے پوچھا نہیں، کسی نے آگے بڑھایا نہیں،
تو اب شکایت لے کے بیٹھ گئے کہ ہم کو نہیں پوچھا ہم نہیں کرتے، روٹھ گئے کہ یہ بات نہیں، کوئی ہم کو پوچھے تو، کوئی ہم کو نہ پوچھے تو، کوئی ہم کو آگے بڑھاوے تو، کوئی ہم کو آگے نہ بڑھاوے تو، ہمیں تو ہر حال میں اللہ رسول کی بات ماننی ہے اور کرنی ہے۔ یہ مرحلے ہوتے ہیں بات ماننے میں، جی ہاں یہ مرحلے ہوتے ہیں۔ رکاوٹیں آتی ہے کہ ہم کو نہیں پوچھا، ہم کو نہیں بتایا، اس لیے نہیں کرتے کہ یہ بات نہیں۔ ہاں کوئی بات ہوگی نہیں بتا سکے ہیں، نہیں پوچھ سکے ہیں، لیکن کام تو صحیح کیا ہے، تو کیا کرنا ہے کہ اس کام میں ساتھ دینا ہے، اس کام میں ہاتھ بٹانا ہے، وہی کام ہمیں بھی کرنا ہے۔ تو یہ سب وہ باتیں ہیں میرے دوستوں اللہ کے راستے کی کہ جس کی وجہ سے زندگیوں میں اللہ کی اطاعت آوے، وہ اصل ہے۔ زندگیوں میں اللہ کی اطاعت آوے۔ آدمی اپنی زندگی کے کسی حال میں بھی آزاد نہیں ہے، اپنی زندگی کے کسی حال میں آزاد نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر حال میں اس کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی ذمہ داری ہوتی ہے۔ راحت میں ہے تو راحت کی ذمہ داریاں، مصیبت میں ہے تو مصیبت کی ذمہ داریاں، مالداری میں ہے تو مالداری کی ذمہ داریاں، غریبی میں ہے تو غریبی کی ذمہ داریاں، سفر میں ہے تو سفر کی ذمہ داریاں، حضر میں ہے تو حضر کی ذمہ داریاں۔ یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا دین ہے۔ یعنی جو حال آوے اس حال کا دین ہمارے پاس ہو۔ ہاں دین کہ دین کے بغیر چارہ نہیں ہے، جیسے روشنی کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ روشنی کہ روشنی ہر جگہ چاہیے، ہر حال میں چاہیے، نہیں تو اندھیرا ہو جائے گا، منزل کو پہنچنا مشکل ہو جائے گا۔ دین ہر حال میں ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ اللہ نے دین پر چلانے کے لیے دو پٹڑیاں بنائی ہیں، جیسے ریل کی دو پٹڑیاں ہوتی ہیں، ایک اللہ کا حکم اور ایک نبی کا طریقہ۔ یہ دو پٹڑیاں ہیں، اس پر دین رہے گا کہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کا حکم دیکھا جائے گا اور ہر کام میں نبی کا طریقہ دیکھا جائے گا۔ اس کے بغیر دین نہیں بنتا، پھر عادت بنے گی، رواج بنے گا، ایک ان کا رواج ہے، ان کا ایک عادت ہے، ان کا ایک ماحول ہے، ایسا کر دیں۔ نہیں یہ نہیں، بلکہ زندگی کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو حال ہو اس حال کا دین تلاش کرو۔ آدمی کی حالتیں ہوتی ہیں، یا آدمی راحت میں ہوتا ہے یا مصیبت میں ہوتا ہے، یا گناہوں میں ہوتا ہے یا اطاعت اور تابعداری میں ہوتا ہے۔ یہ چار حالتوں سے کوئی زندگی خالی نہیں ہوتی، یا راحت میں ہوگا یا مصیبت میں ہوگا، یا معصیت اور گناہ میں ہوگا یا اطاعت اور تابعداری میں ہوگا۔ ان چار حالتوں سے کوئی زندگی خالی نہیں ہوتی۔ اگر آدمی راحت میں ہے تو راحت کا دین اختیار کرے، ہاں راحت کا دین اختیار کرے۔ راحت کا دین کیا ہے کہ نعمتوں پر شکر کرے۔ ہاں راحت ہے، نعمتیں آ رہی ہے، نعمت آ رہی ہے کہ نعمتوں پر شکر ادا کرے۔ ہاں اور شکر ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے بھی شکر کرے۔ یہ بھی مسنون ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے شکر کرنے کے کلمات سکھائے ہیں۔ جیسے زبان سے کلمہ پڑھے تو مسلمان ہو گیا، ہاں مسلمان ہو گیا، زبان سے کلمہ پڑھ لیا، اندر سے یقین کر لیا۔ زبان کا بھی ایک عمل ہے کہ زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف نعمتوں پر، مختلف حالتوں پر ہم کو شکر کے کلمات سکھائے کہ یہ پڑھو، یہ پڑھو، یہ پڑھو، کھانے کے بعد یہ پڑھو، سوتے وقت یہ پڑھو، نیند سے اٹھتے وقت یہ پڑھو۔
یہ سب شکر کے کلمات ہیں جو راحتوں اور نعمتوں میں پڑ جاتے ہیں. تو اس طرح شکر کے کلمات سکھائے ہیں، اس طرح راحت میں زندگی گزارنے کے طریقے بھی بتائے ہیں کہ راحت میں زندگی گزارے، کہ اللہ تعالیٰ نے راحت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے سہولت دی ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے. تو کیا کریں کہ جب اللہ تعالیٰ نے راحت دی ہے، سہولت دی ہے، کوئی کمی نہیں ہے، تو اپنی اطاعت کو، اپنی عبادت کو بڑھائے، اپنی قربانی کو بڑھائے، اپنے عمل سے اپنے آپ کو آگے لے جاوے. یہ نبیوں کا طریقہ ہوتا ہے. ہاں کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت، اللہ کی دی ہوئی قوت، اس کی اطاعت اور تابعداری میں خرچ ہو. یہ نبیوں کی سنت ہے. اللہم وما رزقتنی مما احب فجعلہ قوۃ لی فیما تحب، مسنون دعاؤں میں ہے. مسنون دعاؤں میں خالی مسنون دعائیں نہیں ہیں بلکہ مسنون طریقے بھی ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، دین سیکھنے کی بہت ضرورت ہے، دین سیکھنے کی بہت ضرورت ہے. ہم ابھی اس معاملے میں بہت پیچھے ہیں. ہاں کیونکہ اصل دین جو ہے وہ تو ایمان اور علم کا نام ہے. اصل دین کیا ہے؟ کہ اصل دین ایمان ہے، اصل دین علم ہے. یہی دو چیزیں نبیوں کے ذریعے سے آتی ہے. ایک نبیوں کے ذریعے سے ایمان آتا ہے، لا الہ الا اللہ، ہر نبی نے کہا، آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخر تک. ایک اللہ پر ایمان لاؤ، ایک اللہ سے اپنی عبادت کا تعلق قائم کرو، ایک اللہ سے ہونا یقین کرو، ایک اللہ سے ہی نہ ہونا یقین کرو. تمام حالات کا تعلق اللہ سے ہے، تمام نتائج کا تعلق اللہ سے ہے. جب سب چیزیں ہیں تو ہر حال میں یہ دیکھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کیا حکم دیتے ہیں. جو حال ہو اس حال کے حساب سے حکم دیکھ کر کے اپنی زندگی کو اس پر قائم کرنا، اس کو عبادت اور اطاعت کہتے ہیں. تو اگر اللہ نے راحتیں دی ہیں تو راحت لے کر کے اپنے کام میں پیچھے نہ جائے، کیونکہ جب راحتیں ملتے ہیں تو آدمی اپنے کام میں پیچھے چلا جاتا ہے. کوتاہیاں ہوتی ہے کیونکہ راحت ہو گئی، نعمت ہو گئی تو اب پیچھے چلے گئے. کہ نا، نبیوں کا طریقہ یہ رہا ہے کہ اللہ نے راحتیں دی ہے، اللہ نے سہولتیں دی ہیں، تو اپنے کام کو آگے بڑھائیں گے کہ اب تو راحت ہو گئی، اب تو سہولت ہو گئی، تو کام کو آگے بڑھاؤ، کام زیادہ کرو. یہ نبیوں کا طریقہ ہے. افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جب دین کے کام کی ساری رکاوٹیں ختم ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، دشمنوں کی دشمنیاں ختم ہو گئی، وہ دشمن دوست بن گئے، اور جو دشمن تھے وہ ہٹ گئے اور راستہ کھل گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کام کو آگے بڑھایا کہ اب راحت ہو گئی، اب سہولت ہو گئی. یہی سنت طریقہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کام میں راحت دے، کام میں استقبال دے، تو اپنے کام کو آگے بڑھا دے. ہاں یہ نہیں کہ اب تو راحت ہو گئی ہے تو اس کے اندر پیچھے جاؤ کہ نہیں. نبیوں کا یہ طریقہ نہیں رہا ہے، بلکہ نبیوں کا طریقہ یہ رہا ہے کہ اللہ نے اسباب پیدا کر دیے، راحتیں پیدا کر دی ہے، تو اب کام زیادہ کریں گے. چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، پاؤں پر ورم آ جاتے تھے. یہ لمبی نمازیں اس وقت ہوئی ہے جبکہ ہر طرف راحت ہو گئی، رکاوٹیں ختم ہو گئی، دشمنوں کی دشمنیاں ختم ہو گئی، اور ایک طرف استقبال ہے، لوگ اللہ کی طرف آ رہے ہیں، لوگ رجوع کر رہے ہیں. تو ایسے زمانے میں جب اللہ کی طرف لوگوں کا رجوع ہو تو ہم اپنا رجوع زیادہ کریں. یہ سنت، یہ نہیں کہ اللہ کے پیدا کام کرنے والے بہت پیدا ہو گئے تو اپنے راحت میں چلے گئے. یہ بات صحیح نہیں ہے.
بلکہ نبیوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو سہولتیں دی، راحتیں دی، تو انہوں نے اپنے کام کو اور آگے بڑھایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 5 حرم آنے والی نمازیں اس وقت پڑھتے تھے جب طرف سہولت ہو گئی۔ یہ جتنی مخالفتیں مکہ کے رہنے والوں کی طرف سے تھی وہ سب ختم ہو گئی، یا تو وہ ایمان میں داخل ہو گئے یا اللہ نے ان کو ایک طرف کر دیا۔ اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اب چاروں طرف سے رجوع ہے، لوگ آ رہے ہیں یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ تو کیا کریں کہ اپنے کام کو، اپنا رجوع اللہ کی طرف اور بڑھا لیں۔ عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کو بڑھاوے، اور جو مجمع آ رہا ہے، جن کا رجوع ہماری طرف ہو رہا ہے، ان کو بھی آگے بڑھنے کی راہیں بتاوے، ان کو بھی آگے بڑھنے کی راہیں بتاوے۔ جی ہاں، یہ کام ہمارا ہے، خود بھی کرنا، دوسروں کو دعوت دینا، دوسروں کی تعلیم کرنا، تاکہ وہ بھی اپنی زندگی کے مقصد میں ترقی کرے۔ دعوت کا معنی یہ ہے کہ زندگی کے مقصد میں ترقی کرنا، زندگی کے مقصد میں ترقی کرنا۔ ہاں، زندگی کا مقصد اللہ کے دین کا اتباع ہے، زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت اور اطاعت ہے، کہ اس کے اندر آگے بڑھنا۔ ہاں، کہ جب کام میں استقبال ہو، کام میں رجوع ہو، تو اپنی قربانیوں کو بڑھاؤ، یہ حکم ہے، اپنی قربانیوں کو بڑھاؤ، اور اپنی عبادتوں کو بڑھاؤ۔ ہاں، فرائض بھی ادا کرو، نوافل بھی ادا کرو، سنت اور مستحبات بھی ادا کرو، اور جو تقاضے پیدا ہو جائیں ان تقاضوں کے اوڑھنے والے بنو۔ ہاں، پیچھے ہٹ نہ ہو۔ صحابہ کو یہی تلقین کی گئی تھی، صحابہ کو یہی تلقین کی گئی تھی کہ انہوں نے ایک دفعہ یہ سوچا کہ اب تو لوگ بہت بڑھ گئے، اب تو لوگ کام کرنے والے بہت آ گئے، تو ہم ذرا اپنی ضرورتوں کو دیکھیں، اپنی راحت ضرورت کو دیکھیں۔ اب تو ہے لوگ کام کرنے والے، تو ان کو منع کیا گیا کہ ایسا مت کرو، اپنی قربانی کی سطح کو اور بڑھاؤ۔ وانفقوا فی سبیل اللہ، اپنی قربانی کی سطح کو اور آگے بڑھاؤ۔ بھلے لوگ آ رہے ہیں، لوگ مان رہے ہیں، لوگ قبول کر رہے ہیں، تو بھی اپنی قربانی کی سطح کو آگے بڑھاؤ۔ وانفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتے چلے آئے ہو وہ جاری رکھو، وہ جاری رکھو، اس میں کمی نہ لاؤ۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ ہاں، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یہ آیت کریمہ ہے، وَانفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ انس بن مالک مشہور صحابی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں، 10 برس خدمت کی ہے، 10 سال کے ہو گئے تھے، خدمت میں لائے گئے تھے، پھر 10 سال اور 20 سال کے ہو گئے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہوئی۔ وہ اس آیت کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وَانفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ کے راستے میں اپنا خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں اپنا لگانا، اس کو جاری رکھو، اس کو جاری رکھو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اور انس بن مالک فرماتے تھے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم انصار نے یہ سوچا تھا، ابھی سوچا تھا کیا نہیں تھا، ہم انصار نے یہ سوچا تھا کہ اب تو کام کرنے والے بہت ہو گئے، ذمہ داریاں پوری کرنے والے، تقاضے اوڑھنے والے اللہ نے بہت پیدا کریے، اب ذرا ہم اپنی ضرورتوں کو دیکھ لیں، اپنے کھیت کیار کو دیکھ لیں، اپنے کاروبار کو دیکھ لیں، لوگ کام تو ہو ہی رہا ہے، ہاں کام تو ہو ہی رہا ہے، اس لیے اپنی راحت ضرورت کو دیکھ لیں، اپنے تقاضوں کو دیکھ لیں کہ یہ ہم نے سوچا تھا، کیا نہیں، ابھی کیا نہیں۔ ہماری سوچ پر یہ آیت اتری ہے کہ وَانفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، کہ خرچ کرتے رہو، اپنی قربانیاں دیتے رہو، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ فرماتے تھے ہلاکت میں ڈالنا یہ ہے کہ اپنی قربانیوں سے ہٹ کر کے یا اپنی قربانیوں کو کم کر کے دوسری چیزوں میں اپنی چیزوں میں لگ جانا، یہ ہلاکت ہے۔ یہ حضرات یہ کہتے تھے۔ ہاں، اس لیے کہ قربانیوں کی وجہ سے اور محنتوں کی وجہ سے دین کے معیار کی ایک سطح قائم ہوتی ہے۔ جیسے پودا اگتا ہے، اگتے اگتے اپنی سطح پر پہنچتا ہے، جب اپنی سطح پر پہنچے گا تو یہ پھل دے گا۔ پودے کی ایک سطح ہوتی ہے، پیڑ کی اور درخت کی ایک سطح ہوتی ہے کہ جب وہ اپنی سطح پر پہنچے گا تب وہ پھل دے گا۔ تو کہتے ہیں اپنی قربانیوں کو ایک سطح پر لے جاؤ، ابھی اس میں رکاوٹ میں مت پیدا کرو، بلکہ اپنی قربانیوں کو بڑھاتے بڑھاتے ایک سطح پر لے جاؤ۔ جب اس سطح پر لے جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ اس قربانیوں کا نتائج ظاہر کرے گا، اس کے نتیجے ظاہر ہوں گے، اس پر جو وعدے ہیں وہ وعدے پورے ہوں گے۔ اس لیے کہ ہم کو یہ ہدایت دی گئی تھی کہ اپنی قربانیوں پر جیسے لگتے تھے ایسے لگے رہو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دو۔ تو اپنی چیزوں میں لگ جانا اور اللہ کی باتوں میں پیچھے رہ جانا، اس کو فرماتے تھے کہ ہم ہلاکت سمجھتے تھے، یہ ہلاکت ہے۔ تو یہ سبق دیا گیا ہے ان کو اور پھر ان کے ذریعے سے یہ سبق ملا ہے۔ تو ایک ذمہ داری میرے دوستو ہمارے کام کی ہے کہ ہماری قربانی، ہماری محنت صحیح طریقے سے اوپر بڑھتی رہے تاکہ دین کا سیکھنا سکھانا عام ہو جائے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ کسی کام کی محنت مقصد نہیں ہوتی، کوئی بھی کام ہو اس کی محنت مقصود نہیں ہوتی، اس محنت کا نتیجہ مقصود ہوتا ہے۔ محنت کہ یہ نہیں، محنت مقصود نہیں ہوتی، محنت کا نتیجہ مقصود ہوتا ہے۔ محنت کا صحیح نتیجہ صحیح محنت کی وجہ سے آتا ہے۔ جیسے کھیتی کی محنت، کہ کھیتی کی محنت مقصود نہیں ہوتی، کہ جانوروں سے کھیتی کرو، ٹریکٹروں سے کھیتی کرو، مشینوں سے کھیتی کرو، یہ طریقہ یہ کار ہے، لیکن اصل چیز کہ کیا پیدا ہوا، گندم پیدا ہوئے، چاول پیدا ہوئے، تل پیدا ہوئے، کیا پیدا ہوا، وہ اصل ہے، اس کے لیے محنت ہے۔ تو محنت کسی کام کی مقصود نہیں ہوتی، ہاں محنت صحیح ہونی چاہیے۔ جب محنت صحیح ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کے نتائج صحیح لائیں گے۔ اس لیے کہ آدمی کو اللہ نے محنت میں پیدا ہی کیا ہے۔ ہاں، آدمی کا ہر کام اس کی محنت پر موقوف ہوتا ہے، آدمی کا ہر کام اس کی محنت پر موقوف ہوتا ہے۔ جب وہ محنت نہیں کرے گا تو وہ کام نہیں ہوگا۔ ہاں، ایک اس کی محنت صحیح ہو، ایک اس کی نیت صحیح ہو، یہ دو چیزیں ہمارے دین میں ضروری ہے۔ ایک نیت صحیح ہو کہ جو کام کرے اس کی نیت صحیح ہو۔ کہ نیت صحیح ہونے کا کیا مطلب ہے؟ نیت کہتے ہیں وجہ عمل کو، کہ اس عمل کی وجہ کیا ہے، وجہ عمل کو نیت کہتے ہیں۔ تو جو کوئی آدمی کوئی کام کرتا ہے اس کی وجہ ہوتی ہے۔ مثلا مجمع میں سے ایک آدمی اٹھ کے جا رہا ہے، بھائی سب لوگ بیٹھے ہیں، یہ جا رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ کہ اس کو پیاس لگی ہے، اس کو حاجت ہو گئی ہے، اس کو وجہ، اس ارادے سے وہ جا رہا ہے کہ حاجت پوری کریں گے، پیاس لگی ہے، پانی پئیں گے۔ تو نیت وجہ عمل کو کہتے ہیں کہ اس عمل کی وجہ کیا ہے۔ پھر جب وہ وجہ ہوتی ہے تو پھر وہ عمل وجود میں آتا ہے۔ اس لیے اپنی نیتوں کو صحیح کرنا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور آخرت بنانے کے لیے کام کرنا، یہ وجہ عمل ہو کہ ہم اللہ کو راضی کریں گے اور اپنے عمل سے آخرت بنائیں گے۔ جب یہ نیت ہوگی، یہ وجہ عمل ہوگا تو آدمی ہر وقت چلتا رہے گا کہ مجھے تو اپنی آخرت بنانی ہے،
مجھے تو اللہ کو راضی کرنا ہے، کوئی مجھ سے راضی ہو کوئی مجھ سے راضی نہ ہو، کوئی پوچھے نہ پوچھے، مجھے تو اپنا کام کرنا ہے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، صحابہ کی صفت بتائیے کہ صحابہ کس طرح رہتے تھے، کس طرح کرتے تھے۔ تو دو باتیں بتائی، ایک تو ان کی عبادت کا انہماک بتایا، اور ایک یہ بتایا جو میں نے ابھی کہا، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ تم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو گے تو کہاں دیکھو گے؟ کہ سجدہ کرنے والوں میں پاؤ گے، رکوع کرنے والوں میں پاؤ گے۔ یہ کہا کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دیکھے گا تو کہاں دیکھے گا؟ کہ تراہم رکعا سجدا، کہ رکوع کرنے والوں میں پاؤ گے، رکوع دیکھیں گے، رکوع کر رہے ہیں یعنی عبادت کر رہے ہیں، کیونکہ دعوت عبادت کے لیے ہوتی ہے، دعوت کے لیے نہیں ہوتی، جیسے اذان کے لیے نہیں ہوتی، اذان نماز کے لیے ہوتی ہے، ایسے میرے بھائیو دعوت عبادت والی زندگی کے لیے ہوتی ہے، کہ زندگی عبادت والی بنے۔ اور عبادت کہتے ہیں جان کا صحیح استعمال، مال کا صحیح استعمال اور صحیح نیت، کہ صحیح نیت کے ساتھ جان کا استعمال، صحیح نیت کے ساتھ مال کا استعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر، اس سے زندگی عبادت بنتی ہے۔ تو صحابہ کی یہ صفت بتائی کہ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ہاں کہ تم ان کو دیکھو گے تو کہاں پاؤ گے؟ یہ رکوع کرنے والے پاؤ گے، ان کو سجدہ کرنے والے پاؤ گے، ان کے رکوع سجدوں کے نشان، ان کے رکوع سجدوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ رکوع اور سجدہ یہ دو نماز کے رکن ہیں، رکوع بھی رکن ہے، سجدہ بھی رکن ہے نماز کا، اور یہ دونوں نماز کی زینت ہے۔ رکوع اور سجدہ نماز کی زینت ہے۔ آدمی کا نمازی ہونا رکوع سجدے سے پایا جاتا ہے، ورنہ بیٹھنا کھڑا ہونا تو ہر کام میں ہوتا ہے، قاعدہ قیام نماز میں بھی ہے، دوسرے کاموں میں بھی ہے، لیکن رکوع سجدہ کہ رکوع سجدہ خاص نماز میں ہی ہوتا ہے۔ اس نے کہا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو گے کہ وہ رکوع سجدہ کرنے والوں میں پاؤ گے۔ یہ ایک بات ہے میرے دوستوں کہ دعوت کی محنت کرنے والوں پر غلبہ کس چیز کا ہونا چاہیے؟ کہ دعوت کی محنت کرنے والوں پر غلبہ اللہ کی عبادت کا ہونا چاہیے۔ ہاں، خالی پروگراموں کا پورا ہو جانا، اس پر قناعت کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ دعوت عبادت کی ہے۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ہر نبی کی آواز ہے، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے خدا کے سوا کوئی کام بنانے والا نہیں ہے۔ یہ دعوت کا مزاج، دعوت کے مزاج میں جانی عبادت ہے، مالی عبادت ہے، عبادت کی کثرت، یہ مطلوب ہے۔ ہاں، یہ مطلوب ہے کہ دعوت عبادت کے لیے ہوتی ہے، اور عبادت صحیح کرنے کے لیے صحیح علم ہوتا ہے۔ جب علم صحیح ہوگا تو عبادت صحیح ہوگی۔ اس لیے ہمارے ہاں آپ کہتے دیکھتے ہیں بھائی کلمہ ہے، نماز ہے، پھر علم و ذکر ہے، کلمہ ہے، نماز ہے، علم و ذکر ہے۔ ہاں، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ایمان، کہ وہ تو اول چیز ہے، اللہ پر ایمان لانا، ایمان کے بغیر تو نجات ہی نہیں ہے، ایمان کے بغیر نجات نہیں ہے، ایمان کے بغیر دنیا آخرت کا خسارہ ہے۔ اس لیے پہلے نمبر میں اللہ پر ایمان لانا، اللہ سے اپنا تعلق بندگی کا کرنا، بندگی کا تعلق ہے، اللہ سے رشتہ داری نہیں ہے کسی کی، بندگی کا تعلق ہے کہ اللہ پر ایمان لا کر اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت کی جائے گی۔ عبادت یہ اللہ کا حق ہے، عبادت اللہ کا حق ہے۔ حضرت معاذ بن جبل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ حضرت کیا مجھے نہیں معلوم ہے؟ فرمایا اللہ کا حق یہ ہے کہ
کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا، اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ تو عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور عبادت کے لیے ہی جناتوں کو اور انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ ہاں، فرشتے کی عبادت میں ہے، ان کی عبادت امتحان کی عبادت نہیں ہے، ہماری عبادت امتحان کی عبادت ہے، امتحان کی عبادت ہے۔ اللہ دیکھیں کہ کون کرتا ہے کون نہیں کرتا ہے۔ ہاں، عبادت کے احکام دے کر ہمارا امتحان ہوگا کہ کون کرتا ہے کون نہیں کرتا ہے، یہ دیکھیں گے۔ دنیا کے اسباب دیکھ کر بھی دیکھیں گے کون اس اسباب میں حکم کو سنبھالتا ہے، کون اس اسباب کی لالچ میں پڑ کر حکم کو پیچھے ڈالتا ہے۔ یہ سب امتحانات ہمارے ساتھ ہے۔ کہ امتحان میں کامیاب ہو جانا، تو کامیابی کا یہ راستہ دیا گیا ہے کہ اپنے ایمان میں ترقی کرنا، اپنی عبادتوں کو صحیح کرنا، کہ ہماری عبادتیں صحیح ہو جائے۔ ہاں، اور صحیح عبادتوں کی دعوت دینا، صحیح عبادتوں کی دعوت دینا، کیونکہ عبادت مقصد زندگی ہے، عبادت کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ کی عبادت مقصد زندگی ہے، کہ زندگی ہے ہی عبادت کے لیے۔ پھر عبادت کو سیکھنے کے لیے سیکھنا پڑے گا، عبادت کو سیکھنے کے لیے علم و ذکر دیا گیا ہے کہ علم و ذکر کے بغیر کوئی چیز ہوگی تو وہ جہالت کی چیز ہوگی، غفلت کی چیز ہوگی۔ علم نہیں ہے جہالت ہے، ذکر نہیں ہے تو غفلت ہے۔ اس لیے علم و ذکر کو رکھا گیا ہے اندر، کہ زندگی کا ہر کام علم و ذکر کی روشنی میں ہو، کہ میں یہ کام کر رہا ہوں اس کے بارے میں مجھے خدا نے کیا علم دیا ہے، اور مجھے اس کے پورا کرنے کا نبی نے کیا طریقہ بتایا ہے۔ یہ علم و ذکر ہوا ہر کام میں، ہر کام میں، عبادت میں، روزی روزگار میں، ضروریات پوری کرنے میں، سب کاموں میں علم و ذکر کا تعلق ہے۔ کپڑا پہنے تو کپڑا پہننے کا علم و ذکر ہو۔ ہاں، ہر کام میں علم و ذکر ہے۔ جیسے پٹڑی کے بغیر ریل نہیں چل سکتی، اسی طرح ان دو چیزوں کے بغیر دین نہیں چل سکتا۔ دین چلے گا علم و ذکر کی روشنی میں، علم و ذکر پر دین چلے گا، جیسے پٹڑی پر ریل چلتی ہے۔ اس لیے زندگی کا کہ زندگی کو صحیح کرنے کے لیے اور ایمان کے تقاضے پورا کرنے کے لیے اللہ نے ہم کو علم و ذکر دیا ہے کہ دین سیکھو، دین سکھاؤ، اور دین کے سیکھنے سکھانے کے داعی بنو، تاکہ ہر آدمی، ہر طبقے والا اپنے طبقے کا دین سیکھے، ہر حالت والا اپنے حالت کا دین جانے۔ ہاں، تو دین صحیح ہوگا۔ تو علم و ذکر کہ پٹڑی ہے، پٹڑی کے بغیر ریل نہیں جا سکتی۔ اس طرح دینداری کے لیے، کہ دینداری کے لیے اللہ تعالیٰ نے علم و ذکر دیا ہے، اور علم و ذکر کا یہ مطلب ہے کہ جو حال ہو اس حال میں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے۔ مثلا مالداری کی حالت ہے کہ اللہ نے مالدار بنایا ہے، تو مالداری کا کیا دین ہے، مالداری کا کیا دین ہے۔ ہاں، کیونکہ مسلمان دنیا دار نہیں ہوتا، مسلمان دنیا دار نہیں ہوتا، مسلمان تو دیندار ہوتا ہے ہر حالت میں۔ ہاں، دنیا دار وہ تو غیر لوگ ہوتے ہیں، وہ دنیا دار ہے، ان کے سامنے دنیا ہے، آخرت نہیں ہے، وہ آخرت کو مانتے بھی نہیں ہے۔ ان ہے الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، یہ کہتے تھے وہ۔ ہاں، مسلمان اسے کہتے ہیں کہ ان ہے الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، کچھ نہیں، یہی زندگی ہے، جیئیں گے مریں گے پھر کچھ نہیں، پھر مٹی ہو جائیں گے، یہ کہتے تھے۔ آخرت کو نہیں مانتے تھے، خاص طور سے مشرکین مکہ، تو وہ کہتے کچھ نہیں، اذا متنا وكنا ترابا انا لفی خلق جدید، کیا مٹ جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے تو پھر دوبارہ زندہ ہو جائیں گے؟ ہیہات ہیہات، یہ بہت دور کی بات ہے، دور کی بات ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ جبکہ ہمارا ایمان اور یقین یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہونا ہے، اور اپنے عمل کا نتیجہ، اپنی دنیا کا نتیجہ دیکھنا ہے
کہ کیا کیا، یہ تو عمل کی جگہ ہے، اور اس کے بعد عمل کا نتیجہ دیکھنے کی جگہ ہے۔ جیسے ایک زمانہ کھیتوں میں بویائی کا ہوتا ہے، پھر جب وہ کام مکمل ہو جاتا ہے، اس کے دن پورے ہو جاتے ہیں، تو بویائی کے بعد کٹائی کا زمانہ آتا ہے۔ ایک بویائی کا دور ہوتا ہے، ایک کٹائی کا دور ہوتا ہے کہ اب پیداوار اپنی حالت پر آ گئی ہے کہ اب کاٹ لو، اب کاٹ لو، اب وہاں سے لے لو، یہ مال پیدا ہو گیا اور مالدار بن جاؤ اپنی زمین جائیداد سے۔ ایسے ہی یہاں بھی ہے کہ اپنی دنیا سے آخرت بنائی اور دیندار بن کے کمائی کی کہ یہ دیندار ہو گئی۔ اب ان کی دینداری ان کو دنیا میں برکتیں دلائے گی، آخرت میں بدلہ دلائے گی، دونوں باتیں ہوگی۔ ان کی دینداری پر یہاں بدلہ دیا جائے گا، آخرت میں یہاں برکت دی جائے گی، آخرت میں بدلہ دیا جائے گا۔ مسلمان کے لیے دونوں باتیں کہ جب اس کے اندر دینداری آئی، صحیح علم آیا، صحیح عمل آیا۔ علم و ذکر اسی لیے رکھا گیا ہے تبلیغ میں، یہ خالی گننے کے لیے نہیں رکھا گیا ہے بلکہ برتنے کے لیے رکھا گیا ہے کہ اپنی اپنی زندگیوں کو علم و ذکر والی بناؤ۔ یہ تقاضا ہے، جیسے نکلنے کے تقاضے ہیں کہ نکلنا بھی اسی کے پیدا کرنے کے لیے ہے کہ نکل کر کے زندگی کو علم و ذکر والی بناؤ، کہ ہر موقع پر یہ دیکھو کہ اس موقع پر اللہ نے کیا حکم دیا ہے اور اس حکم کو نبی نے پورا کرنے کا کیا طریقہ بتایا ہے، یہ ہر حال میں دیکھا جائے گا۔ تو پھر ہر حالت دینی بنے گی، ہر حالت دینی بنے گی، کیونکہ مسلمان وہی ہے کہ وہ ہر حالت میں دیندار ہے، ہر حالت میں وہ ایمان والا ہے، ہر حالت میں وہ اطاعت والا ہے۔ اس کی یہی شکل ہوتی ہے کہ اس کو ہر حال کا علم معلوم ہے اور ہر حال میں اس علم کے پر عمل کرنے کا طریقہ معلوم ہے۔ علم و ذکر کو تبلیغ میں اس لیے رکھا ہے کہ دیکھے کہ میں اس حالت میں ہوں، اس حالت کا کیا علم ہے۔ مثلا مالداری بھی ہے کہ اللہ نے مال کو کیوں پیدا کیا ہے، مال کو کیوں پیدا کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے مال کو دو وجہ سے، باقی تو اللہ جانتے ہیں، ایک وجہ مال کے پیدا کرنے کی یہ ہے کہ مال زندگی کا بہترین سہارا ہے۔ یہ حدیث میں ہے کہ مال انسانی زندگی کے لیے بہترین سہارا ہے۔ نعم المعون حدیث پاک میں کہ مال انسانی زندگی کا بہترین سہارا ہے۔ وہ سب جانتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ مال بہترین سہارا ہے، کہ مال ہوگا تو آدمی راحت بھی لے گا، تکلیف بھی دور کرے گا، عبادت بھی کرے گا، خرچ بھی کرے گا، دوا دارو بھی کرے گا، شادی بھی کرے گا، مکان بھی بنائے گا۔ تو فرمایا مال کہ مال زندگی کا بہترین سہارا ہے۔ نعم المعون، تو ایک تو مال کی بات یہ بتائی کہ وہ زندگی کا سہارا ہے، یہ عام ہے سب کے لیے۔ دوسرا کہ مال کو اللہ تعالیٰ نے حقوق ادا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہاں، مالی طاقت، جانی طاقت، یہ دراصل حقوق ادا کرنے کے لیے دی گئی ہے۔ دنیا خواہشیں پورا کرنے کی جگہ نہیں ہے، دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے۔ ہاں، دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے، آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے۔ یہ ترتیب ہے، یہ ترتیب ہے، اسی کی تبلیغ ہے، اسی کی تبلیغ ہے کہ دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے، آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے۔ اس میں سب سے پہلا حق اللہ کا آئے گا۔ اللہ اول ہے، اللہ سے پہلے کوئی نہیں۔ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، اے اللہ تو اول ہے، تو اس سے پہلے کوئی نہیں۔ تو دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہونے کی وجہ سے سب سے پہلے اللہ کا حق آئے گا، یعنی عبادت کی جائے گی۔ ایمان لا کر اللہ کی عبادت کرنا، عبادت کو صحیح کرنے کے لیے صحیح علم لینا۔ صحیح علم ہوگا تو عبادت صحیح ہوگی، علم نہیں ہوگا تو عبادت غلط کرے گا، غلط قابل قبول نہیں ہے۔
اس لیے اللہ تعالیٰ نے علم اتارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہی آئی ہزاروں مرتبہ، وہی آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن پاک اترا، یہ علم اتارا ہے کہ زندگی کو علم کی روشنی میں لو، زندگی کو علم کی روشنی میں لو، کہ ہماری زندگی کا ہر کام علم کے ساتھ ہو۔ ہاں، دنیا کے ہنر لوگ سیکھتے ہیں تاکہ وہ ہنر سیکھ کر کے کرے تو صحیح کرے گا، تو اس طرح ہنر سیکھنے کے لیے ہنر کا علم ہے، دین سیکھنے کے لیے دین کا علم ہے، اس کی دعوت ہے، اس کی دعوت ہے کہ سیکھو، سکھاؤ، سیکھنے کی دعوت دو، سیکھنے کا ماحول بناؤ۔ ہاں، نکلنا اس ماحول کو بنانے کے لیے ہے کہ سیکھنے کا ماحول بنے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہی فرماتے تھے کہ ہماری یہ محنت ایک دوسرے کی صحبت میں رہ کر سیکھنے کے لیے ہے، کہ ایک دوسرے کی صحبت میں رہو، اچھے ماحول میں رہو، سیکھو، سکھاؤ، سیکھنے کی دعوت دو۔ بغیر سیکھے دنیا کا کوئی کام ہوتا نہیں ہے، دین بھی بغیر سیکھا نہیں آئے گا۔ اس لیے تیسرا نمبر یہ رکھا گیا ہے کہ زندگی کے ہر کام کو نبی کے طریقے پر، اللہ کے حکم پر لاوے، اس کو جوتا پہننا ہو، جوتا اتارنا ہو، جوتا پکڑنا ہو۔ جی ہاں، آداب آئیں گے، احکام آئیں گے، فرائض آئیں گے، واجبات آئیں گے، اور جو بچنے کے کام ہیں وہ بھی آئیں گے، اس کو علم کہتے ہیں۔ اس لیے دین پر چلنے کے لیے دین کا سیکھنا، دین کا سمجھنا یہ ضروری ہے۔ نقل و حرکت میں اس کا شعور پیدا کیا جاتا ہے کہ نقل و حرکت میں رہو، گھروں میں رہ کر یہ احساس نہیں پیدا ہوگا، نقل و حرکت میں یہ احساس پیدا ہوگا کہ دین سیکھنا ہے، اور دین سیکھنے کی چیز ہے۔ اگر سیکھا نہیں جائے گا تو جہالت کے ساتھ کسی نے بھی آج تک اللہ کی عبادت نہیں کی ہے۔ جہالت سے عبادت خراب ہوتی ہے، جہالت سے عبادت خراب ہوتی ہے۔ لوگ جاہلیت کے زمانے میں کعبہ شریف کا طواف ننگا کرتے تھے، ہاں کہ ننگا طواف کرو۔ شیطان نے ان کو یہ سکھایا کہ تمہارے کپڑے گھنے گا، تمہارے کپڑوں میں تم نے گناہ کیے ہیں، اتارو ان کپڑوں کو۔ یہ جہالت طریقہ نہیں ہے، یہ جہالت ہے۔ کپڑے اتار کے ننگے طواف کرے، ہمارا دور ظاہر بات ہے، مالا عورت ننگے ہوں گے، ننگے ہوں گے تو کیا ہوگا کہ بے حیائی پھیلے گی۔ تو یہ طریقے مٹائے گئے ہیں میرے دوستوں، اور صحیح طریقوں کی طرف ہم کو رہبری کی ہے۔ ہمارے ہاں علم و ذکر کا یہی مطلب ہے کہ ہم اپنے دین کے جو صحیح طریقے ہیں وہ اس نقل و حرکت میں سیکھیں اور پوچھیں، پوچھنے کے بعد پوچھنا، سیکھنے کے بعد سیکھنا، یاد کرنے کے بعد یاد کرنا۔ جب یہ چیزیں ہوں گی تو ہماری دعوت بھی صحیح ہوگی کہ ہم سیکھے ہوئے ہیں، یاد کیے ہوئے ہیں، اب دعوت دیں گے تو ہماری دعوت صحیح ہوگی۔ اس لیے تیسرا نمبر رکھا گیا ہے کہ علم و ذکر، اللہ کا حق، رسول کا حق، کتاب کا حق، دوسروں کا حق، یہ جاننا ضروری ہے تاکہ ہر ایک کا حق ادا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو حقوق ادا کرنے کی جگہ بتایا ہے، آخرت کو بدلہ پانے کی جگہ بتایا ہے۔ اس محنت کے ذریعے سے سیکھنے سکھانے کا عمومی طریقہ، ایک سیکھنے سکھانے کا خصوصی طریقہ ہوتا ہے، مسجدوں میں، مکتبوں میں، مسجد مدرسوں میں، وہ بھی صحیح ہے، وہ بھی ضروری ہے۔ یہ مخصوص طریقہ ہے، یہ عام طریقہ ہے، عمومی طریقہ کہ ہر آدمی اللہ کے راستے میں جائے، اپنے سے زیادہ جاننے والوں سے سیکھے، اپنے سے کم جاننے والوں کو سکھائے، ایسی جگہ میں جاوے کہ جہاں سکھانے والے موجود ہیں تو ان سے سیکھے، ان سے پوچھے، ان سے یاد کرے۔ حکم ہے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، پوچھ لیا کرو، معلوم کر لیا کرو، اگر تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے معلوم کرو۔ تو جاننے والوں سے پوچھنا ضروری ہے، جو پوچھے گا اس کو صحیح راستہ ملے گا، جو نہیں پوچھے گا اس کو صحیح راستہ کیسے ملے گا۔ یہ تیسرا نمبر کہ اسے رہے کہ پوچھو، سیکھو، یاد کرو تاکہ زندگی کی ذمہ داریاں سمجھ میں آئے۔ تبلیغ
تبلیغ سے کیا مراد ہے؟ تبلیغ سے مراد میرے دوستوں یہ ہے کہ ہم کو زندگی کی ذمہ داریاں سمجھ میں آئے، زندگی کی ذمہ داریاں سمجھ میں آئے کہ ہماری زندگی کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ ہاں، اگر زندگی کی ذمہ داریوں سے بھی خبر ہے تو ذمہ داری کیسے پوری کرے گا؟ یہ عمومی طریقہ اس شعور کو، اس احساس کو پیدا کرنے کے لیے ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر ہر ایک کو اپنی زندگی کی ذمہ داریاں سمجھ جائے۔ اگر عبادت ہے تو عبادت کا اہتمام کرنے والا بن جائے اللہ کے راستے میں نکل کر، کہ اب تک تو عبادت کی نہیں تھی، اب اللہ کے راستے میں گئے ہیں اور کوئی کام نہیں ہے، یہی کام ہے، تو اللہ کے راستے میں نکل کر کہ اپنی عبادتوں کا اہتمام کریں، اور جو باتیں نہیں معلوم ہے ان کو سیکھیں، اور جن کو نہیں یاد ہے ان کو سکھاویں۔ یہ عمومی طریقہ ہے تاکہ دین زندگیوں میں آوے۔ اس لیے کہ اصل کامیابی جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ دین پر ہی دیں گے، اصل کامیابی دین پر ملے گی۔ دین ایمان اور علم اور عمل کا نام ہے۔ قبر میں ہر آدمی کی قبر میں اس سے دین پوچھا جائے گا کہ اپنا دین بتاؤ، ماں دین ہوگا۔ ہاں، یہ پوچھا گیا ماں دین ہوگا، اپنا دین بتاؤ۔ اس لیے دنیا کی زندگی میں میرے دوستوں دین بنا کر کے جانا ہے کہ ہمارے ایمانوں میں ایسی قوت آوے کہ جو ہم کو حرام سے بچاوے، ہمارے ایمانوں میں ایسی قوت آوے کہ جو ہمیں اللہ کے فرائض پر کھڑا کرے، ہمارے ایمانوں میں ایسی قوت آوے کہ جو ہم سے دین کے تقاضے پورے کراوے، دوسروں کے حقوق ادا کراوے۔ یہ معیار ہے، یہ معیار ہے کہ اپنے ایمانوں میں ایسی قوت پیدا کرو کہ جو اللہ کے فرائض ادا کراوے، اللہ کے حرام سے بچاوے، کیونکہ اللہ سے حرام سے بچنا یہ بہت ضروری۔ حدیثوں میں ہے کہ تو اللہ کے حرام سے اپنے آپ کو بچا لے، پھر تو خدا کا سب سے بڑا عبادت گزار ہے۔ سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے جو اللہ کے حرام سے اپنے آپ کو بچاوے کہ اللہ نے یہ چیزیں حرام کی ہے، کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، اوڑھنے میں، کمانے میں، سب چیزوں میں ہے کہ اپنے آپ کو حرام سے بچانا کہ یہ سب سے بڑا عبادت گزار ہے۔ اور حرام سے بچنے کے لیے کہ حرام سے بچنے کے لیے ایمانی قوت چاہیے۔ سچی بات ہے یہ، جب ایمان میں قوت آئے گی تو آدمی حرام سے بچے گا۔ چنانچہ جب تک ایمان والوں میں یہ ایمانی قوت نہیں پیدا ہوئی، اللہ نے حرام کی ہوئی چیزوں کو ان پر حرام نہیں کیا، چلنے دیا۔ لوگ نماز میں آتے تھے اور شراب پی ہوئی ہوتی تھی، کیوں؟ شراب حرام نہیں کی ہے، ابھی شراب سے بچنے کی طاقت نہیں ہے۔ شراب سے بچنے کی طاقت، حرام سے بچنے کی طاقت ایمان کی وجہ سے ہوتی ہے، ایمان کی طاقت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ یہ فرماتی، جب اللہ پہلے سے کہتا ہے کہ شراب حرام ہے، زنا حرام ہے، یہ حرام ہے، تو کوئی عمل نہیں کر سکتا تھا، بلکہ پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کی تربیت فرمائی، ایمانی تربیت فرمائی، ایمان کی محنت میں، ایمانی اعمال میں ان کو چلایا۔ اب ان میں ایمانی طاقت پیدا ہو گئی۔ جب ایمانی طاقت پیدا ہو گئی تو ایمانی کام آسان ہو گئے، ورنہ تو شراب دیر سے بند ہوئی۔ لوگ شراب بھی پیتے تھے، نشہ کی حالت ہوتی تھی اور نماز میں آتے تھے پی کر کے، تو نماز غلط پڑھتے تھے، صورتیں غلط پڑھتے تھے، تو ان کو منع کیا کہ جب تمہارے اوپر نشے کا اثر ہوگا نماز میں مت آؤ، یہ جگہ مت پیو۔ وہ مت پیو تو بعد میں آیا، کیونکہ جب ان میں ایمانی طاقت پیدا ہو گئی تو کہا کہ اس شراب سے دور رہو۔ آج بھی یہی بات ہے کہ اپنے آپ کو حرام سے بچانے کے لیے، اپنے آپ کو اللہ کے فرائض کو ادا کرنے کے لیے ہمارے اندر ایمانی قوت میں کمزوری ہے۔ نمازیں بہت لوگوں پر باقی ہے ابھی، جیسے بہت سے لوگ بے نمازی ہیں، اللہ انہیں توفیق دے، ایسے بہت سے لوگ نمازی ہیں، ان پر بہت نمازیں ان کی باقی ہے جو پہلے نہیں پڑھی ہے۔ ایسے بہت لوگوں پر زکات باقی ہے اور اللہ کے فرائض لوگوں پر باقی ہے۔ چنانچہ جب ایمانی طاقت پیدا ہوتی ہے تو وہ اپنی چھوٹی ہوئی نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، جو نماز ادا کرنی ہے وہ تو ادا کرتے ہی ہیں، جو چھوٹی ہوئی ہے وہ بھی پڑھتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جنہوں نے 20 برس کی نمازیں قضا پڑھی،
کہ 20 سال تک نماز اور نہیں پڑھی، 20 سال کی نماز فوت ہوئی، اب ایمان میں طاقت آئی، خوف پیدا ہوا، آخرت کا دھیان پیدا ہوا تبلیغ میں پھرنے کی وجہ سے کہ میں نے تو 20 برس کی نمازیں نہیں پڑھی۔ ہمارے یہاں ایک آدمی تھا، میں ان کو پہچانتا ہوں، انتقال ہو گئے، اس نے 20 برس کی نمازیں قضا پڑھی۔ کیوں؟ کہ اب خوف پیدا ہوا، نماز کا سب سے پہلے سوال ہوگا قبر میں، قیامت میں سب سے پہلا سوال نماز کا کہ میری تو نمازیں باقی ہے۔ ہاں، ایمان بنتا ہے تو ایمانی کام آسان ہو جاتے ہیں، جسے مال ہوتا ہے تو مال کے لائن کے کام آسان ہو جاتے ہیں، ایمان بنتا ہے تو ایمان کے لائن کے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ تو صحابہ میں جب تک ایمان نہیں بنا، شراب حرام نہیں ہوئی، سود حرام نہیں ہوا، حرام، بلکہ جب ایمان بنا اب منع کر دیا کہ ابھی ان کے پاس نہ جاؤ۔ آج بھی میرے دوستوں ہم اس قوت کے محتاج ہیں کہ اللہ کے راستے میں پھر کر کے ایمانی قوت پیدا کرنی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا ہو جائے۔ عبادت کا حق پہلا ہے کہ وہ عبادتیں صحیح ہو جائے گی ایمانی طاقت پیدا ہونے سے، اپنے وقت کی نماز بھی پڑھے گا اور چھوٹی ہوئی نمازیں بھی پڑھے گا، باقی زکات بھی دے گا، وقت کی زکات بھی دے گا۔ ایک آدمی تھا ادھر جنوبی ہند کا، اس نے گھر جا کر کے 4 مہینے لگائے، گھر جا کر کے 18 برس کی زکات دی۔ کیوں؟ کہ میں نے سنے فضائل، میں نے فضائل سنے زکات کے اور زکات نہ دینے کا عذاب سنا، تو میں نے حساب لگایا کہ میں 18 برس سے مالدار ہوں اور زکات ادا ہوئی نہیں ہے، تو 18 برس کی زکات، 20 برس کی نمازیں، ایسے دوسروں کے جو حقوق دبائے تھے وہ، یہ سب چیزیں نکل جاتی ہے، صاف ہو جاتی ہے زندگی۔ کیوں؟ کہ ایمان بنا، آخرت کی فکر آئی تو زندگی میں صفائی آ گئی۔ زندگی میں صفائی آنا ضروری ہے۔ حدیثوں میں صاف صاف زندگی کی دعا مانگی ہے، اللہم انی اسألک عیشۃ نقیہ، یا اللہ مجھے صاف ستھری زندگی دے کہ میری زندگی کسی کے حق میں گرفتار نہیں ہے، میں نے کسی کا حق نہیں دبایا ہے، اللہ کا حق بھی برباد نہیں کیا ہے، ایسی زندگی مجھے صاف زندگی دے۔ اللہم انی اسألک عیشۃ نقیہ، یا اللہ مجھے صاف ستھری زندگی دے، ومیتۃ سویہ، اور آسان موت دے، دعا مانگیے کہ مجھے آسان موت دے، صاف ستھری زندگی دے، اور تیرے دربار میں حاضری اے اللہ اس طرح سے ہو کہ مجھے کوئی شرمندگی نہ ہو، مجھے کوئی رسوائی نہ ہو۔ یہ دعائیں مانگی ہے، اللہم انی اسألک عیشۃ نقیہ ومیتۃ سویہ ومرضا غیر مخزی ولا فاضح، کہ اللہ مجھے صاف ستھری زندگی دے کہ کسی کے حق نہیں دبایا، کسی کے حق میں گرفتار نہیں ہے، اللہ کا بھی حق ادا کر دیا ہے، اور موت کہ موت آسان کر دے، ومیتۃ سویہ، اور تیرے درمیان میں حاضری، تیرے دربار میں حاضری، کہ تیرے دربار میں حاضری بغیر کسی شرمندگی کے، بغیر کسی رسوائی کے اللہ سے ملاقات، پاک زندگی گزارنے پر یہ دیتے ہیں۔ یہی مقصد ہے میرے دوستوں اس کام کا اور دین کی محنت کا اور دین کی دعوت کا، کہ زندگیاں صاف ستھری ہو جائے، اللہ کے حقوق میں، بندوں کے حقوق میں، اپنے ذات کے حقوق میں۔ ہاں، کیونکہ دین نام ہی علم و ذکر کا ہے، کہ اس کا علم بھی ہے، پھر اس کا ذکر یعنی اس پر عمل بھی ہے، یہی دین ہے۔ اس محنت کے ذریعے سے اس چیز کو عمومیت دی جا رہی ہے کہ عام مسلمانوں میں یہ چیز پیدا ہو جا رہی ہے کہ وہ صحیح علم پر عمل کرنے والے بن جائیں اور اپنے عملوں کو سنت کے مطابق کرنے والے بن جائیں، کہ پھر یہ زندگی صاف ستھری ہوگی۔ اس لیے اس کی دعوت ہے، اور خود اپنی زندگی ایسے بناتے ہوئے دوسروں میں اس کی محنت کرنا ہے، دوسروں میں اس کی تلقین کرنی ہے۔ جب اس کی محنت کریں گے تو اس کا ماحول بنے گا اور لوگوں کے لیے یہ چیز آسان ہو جائے گی۔ پاک زندگی جینے کے لیے اللہ دیتے ہیں، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور اپنے اعمال صالحہ کا اہتمام کریں گے تو ایسے لوگوں کو دنیا میں جینے کے لیے ہم پاک زندگی دیں گے، پاک زندگی جینے کے لیے دیں گے۔ یہ بشارت ہے کہ زندگی پاک صاف ہوگی،
پریشانیوں سے، گناہوں سے، عداوتوں سے، ہر قسم کی نحوستوں سے یہ زندگی پاک ہوگی اور اس کی زندگی میں برکتیں ہوگی کہ اعمال میں قبولیت ہوگی، دعا میں قبولیت ہوگی، جان مال میں برکت ہوگی، دلوں میں چین ہوگا، آپس میں الفتیں اور محبتیں ہوں گی۔ اچھے حالات کہ اچھے حالات کا تعلق دین سے ہے۔ جب دین زندگی میں آئے گا کہ سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، اور دین زندگی میں نہیں ہوگا کہ سارے حالات بگڑ جائیں گے۔ بزرگوں نے لکھا ہے من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ، کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے، اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ، دنیا والا معاملہ اللہ ٹھیک کر دے گا۔ ایک راستہ کہ اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ سے ٹھیک ہو جائے کہ پھر سارے معاملے اللہ تعالیٰ کے ٹھیک کر دیں گے۔ یہ راستہ ہمارا ہے، اس کے لیے ہم کو دعوت دی ہے، اس کے لیے ہم کو تعلیم دی ہے، اس کے لیے ہم کو محنت کی ترغیب دی ہے کہ اس پر اپنے آپ کو ڈال کر اپنی زندگیوں کو پاک صاف بنانی ہے۔ تو اس کے لیے سب ساتھی ارادے کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو پاک صاف بناوے، ایمان والی، اعمال والی، اخلاق والی، اخلاص والی، اور اس کے لیے جو محنت کرنی ہے اپنے آپ کو اس محنت کے لیے تیار کرے۔ تو آپ حضرات اس کے لیے تیار ہیں؟ کون کون تیار ہے؟ اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرماوے، اپنے آپ کو پیش کریں، تقاضے اوڑیں تاکہ زندگی کا یہ حق ادا ہو جائے۔ آپ بتائیں اس کے لیے۔ جی نام لکھائیں ممبر کے سامنے بھی، اور جہاں جہاں مجمع ہے ہمارا وہاں نام لکھائیں گے۔ بھائی عبدالعزیز صاحب، ہاں 4 مہینے کہاں کے ہیں آپ عبدالعزیز؟ شام ٹانک سے؟ ہاں جی۔ بھائی صدیق عثمان صاحب کہاں کے ہیں؟ سوابی کے؟ ہاں جی۔ بلال حبیب صاحب کہاں